بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ اسی طرح ہم نافرمان مجرم قوم کو سزا دیا کرتے ہیں۔ یہ وہی بات کہی جا رہی ہے کہ یہ اس قسم کے لوگ ہیں کہ اگر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھ لیں تو کہیں گے یہ تو بڑا بھاری بادل ہے، یعنی پانی سے بھرا ہوا بادل ہے۔ پس آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ یہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جس میں ان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ یسعقون یعنی ہوش اڑ جائیں گے، یعنی بے ہوش ہو جائیں گے، اور یہ بے ہوش ہونا وہ ہے کہ مر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ پس آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ یہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جس میں ان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس دن نہ ان کی تدبیر ان کے کسی کام آئے گی۔ یہاں پہ بڑی تدبیریں کر لیتے ہیں، بچ جاتے ہیں، وکیل کر لیتے ہیں، میں عرض کیا کرتا ہوں جج کر لیا کرتے ہیں، کاغذات تیار کروا لیتے ہیں، اپنے اوپر کوئی کسی دوسرے شہر کی ثبوت بنا لیتے ہیں کہ میں تو وہاں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ جو ہمارے یہاں پر ہوا سرکہ بنا لیتے ہیں اور شہد بنا لیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر لیتے ہیں۔ تو اس دن ان کی کوئی تدبیر انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، یعنی کوئی عام طور پہ جو تگڑے لوگ ہوتے ہیں اگر کہیں پھنسے تو بہت مددگار آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اس دن ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی، اور ظالموں کے لیے اس عذاب کے علاوہ بھی یقیناً ایک عذاب ہے۔ یہ عذاب تو ہے قیامت کا جو بتایا جا رہا ہے، اور دوسرا عذاب یا بعض اوقات دنیا میں ہی، اور اگر دنیا میں نہیں تو عالم برزخ میں ان کے لیے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ یہ عذاب جس کا ہم بتا رہے ہیں قیامت والا عذاب، اس کے علاوہ بھی ان کے لیے عذاب ہے، لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے، اکثر جہالت کا شکار ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمیں عذاب نہیں ہوگا اور نافرمانیوں پہ ڈٹے ہوئے۔ اور آپ اپنے رب کے حکم تک صبر کریں، جب تک آپ کے رب کا مقرر کردہ وقت آ نہیں جاتا، یہ آپ کو سخت باتیں کرتے ہیں، آپ کو اذیتیں کرتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، آپ صبر کیجیے۔ توجہ فرمائیں، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا اس کائنات میں اپنا رسول ہے، ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں رسول اللہ پر کتنی مصیبتیں آئیں، لہذا ہم بھی اگر دعا مانگیں نا، یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف ہونی ہے۔ دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک وہ مشکل اور مصیبت ہوتی ہے جس کا سبب ہم خود ہوتے ہیں، ہم خرابی کرتے ہیں، آ جاتی ہے، ایک وہ ہے، اور یہ نہ بھی ہو تو جب ہم ان کی اللہ کے پاک ترین بندوں کی زندگیاں دیکھتے ہیں تو مصیبتوں سے بھری ہوئی۔ وہ مصیبتیں کس لیے ہیں؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے کسی بڑے عہدے پہ پہنچنا ہے تو آپ کو سب سے زیادہ امتحان پاس کرنے پڑیں، آپ کو سب سے زیادہ امتحان پاس کرنے پڑیں۔ جیسے امام حسین علیہ السلام سے ایک خواب جب مدینہ سے رخصت ہونے لگے تھے تو خواب دیکھا تھا، اور اس خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، اور رسول پاک نے فرمایا میں منتظر ہوں، آپ کی والدہ آپ کی منتظر ہے، آپ کے بابا آپ کے بھائی آپ کے منتظر ہیں۔ تو امام حسین نے فرمایا کہ مجھے ساتھ لے جائیں، تو رسول اللہ نے فرمایا نہیں حسین، آپ کو کربلا جانا ہے، اللہ کے پاس آپ کا ایک ایسا مقام ہے کہ وہ کربلا جا کے ملے گا، یعنی وہ امتحان دینا ہے۔ تو جب
یہ دنیا کی مصیبتیں، خدا کرے کہ ہماری اپنی حرکتوں سے خدا کی پکڑ میں ہم نہ آئیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالی آزمائشیں لیتا ہے. اور یہ اہل بیت اطہار کی بہت ساری روایات ہیں جن میں بتایا گیا کہ مومن جیسے جیسے اس کا ایمان اوپر جاتا ہے ویسے ویسے اس کی آزمائش کڑی ہوتی ہے، آزمائش اس کی کڑی ہوتی جاتی ہے. اور حتیٰ کہ مثلا پہلے بہت دنیا دار تھا، خرابیاں کرتا تھا، خدا نے توبہ کرنے کی توفیق دے دی. اب پہلی آزمائش کیا ہے؟ مثلا اگر پہلے حرام کماتا تھا، سب سے پہلی آزمائش آمدنی کم ہوگی، اب حلال میں محدود ہو گیا. اب بچوں کو عادت پڑی ہوئی ہے، بیگم صاحبہ کو عادت پڑی ہوئی ہے، اور دوست بھی کہہ رہے ہیں یار تو بالکل پاگلوں والی حرکتیں کر رہا ہے، تھوڑا بہت کر لے کچھ نہیں ہوتا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. جو دوست تھے ان میں سے بھی تھوڑا سا گویا کہ کٹ آف کر دیا. پہلے ان کی محفلوں میں بیٹھتا تھا، انجوائے کرتا تھا، اب انہیں پتہ ہے کہ یہ بیٹھے گا تو کوئی نہ کوئی تبلیغ مثلا کوئی کرے گا، اس نے سر میں درد ہی کرنا ہے ہمارے، اسے بتاؤ ہی نام جا رہے ہیں یہ کام کرنا. ٹھیک ہے، تو وہ دوست بھی گئے جو فقط دنیا کی وجہ سے دوست تھے. اگر تو اصلی دوست ہوتے تو پھر جس حال میں بھی آپ ہیں وہ آپ کے دوست. لیکن دنیا جب تھی، موج مستی تھی، دوست تھے. اب کہتے ہیں آپس میں بات بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس کا دماغ خراب ہو گیا، چھوڑو. میں ایک صاحب سے ملا تو ان سے یہی بات ہو رہی تھی. وہ ادھر ہمارے علاقے میں وہ وکالت کرتے ہیں، تو ویسے ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے اچھے. تو میں نے یہی بات کی کہ جو دین کا کام ہوتا ہے اس کی آزمائش سخت ہوتی ہے، جو اللہ سے قریب ہوتا ہے. کہتا ہے آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ جو بھی خدا سے جتنا قریب ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی سخت ہوتی جاتی ہے، لہٰذا میں اللہ سے دور ہی رہتا ہوں. لہٰذا بندہ اللہ کے نہ زیادہ نزدیک جائے اور نہ زیادہ مشکلوں میں پڑے. ٹھیک ہے نا، اللہ سے ایک مناسب فاصلے پہ، سیف ڈسٹنس پہ رہنا چاہیے، یہ فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، ویسے کلمہ پڑھا ہوا ہے، مسلمان ہے، سارا کچھ ہے، لیکن جب اندر نکلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے بھی تھوڑا دور ہی رہا جائے، چونکہ جتنا نزدیک ہوں گے اتنا. اور یہ حقیقت ہے، جب حقیقت میں انسان آپ نے وہ حدیث سنی ہوئی ہے نا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب دین کو محفوظ رکھنا ایسے ہی ہوگا جیسے جلتا ہوا انگارہ اپنے ہاتھ میں پکڑنا. تو ہاتھ تو جلتا ہے انگارے سے. تو یہ ایک تمثیل ہے کہ سخت ہو جائے گا، زمانے کے تقاضے، دنیا داری کی دوڑیں، کپڑوں کی دوڑیں، گاڑیوں کی دوڑیں، اکاؤنٹس کی دوڑیں، شو مارنے کی اور دکھلاوے کی دوڑیں، یہ اتنی زیادہ ہوں گی کہ انسان تصور ہی نہیں کرے گا اور کہے گا کہ کوئی نہیں، کوئی اور راستہ. پھر وہاں پہ اور راستے دکھانے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں. جب گڑ پڑا ہو تو مکھیاں خود بخود آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا، اور اس گڑ کو کھانے کے لیے جب وہ لوگ دیکھیں گے، کچھ لوگ دیکھیں گے کہ یہ اصلی دین کی طرف تو نہیں جا رہے، لیکن ان کو دین کا لالی پاپ بھی چاہیے، تو وہ ایک نیا دین کا لالی پاپ بنا کے ان کے منہ میں ڈال دیں گے، اور یہ سمجھیں گے کہ ہم آخرت بھی ہماری ٹھیک ہے اور یہاں پہ دنیا میں بھی ہمارا راستہ، ہم تو سب سے سمجھدار ہیں، دنیا بھی فل فلیج ہے اور آخرت بھی ہماری بالکل گارنٹی دے دی گئی ہے. یہ قرآن پڑھنے والے کا یہ تصور، یہ بنائے ہوئے بت ٹوٹ جاتے ہیں. صدق اللہ العلی العظیم.